اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس صلوات علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ داران امام بیت الخائم امام بارگاہ نیو جرسی کی یہ پہلی مجلس ہے، 3 مجلسیں جو ایک سلسلے کی جناب سکینہ کی شہادت بھی ہے 20 محرم کو ایک روایت سے، اور میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، اور وہ دعا اللہ کے رسول نے امام علی سے تعلیم دی، ہم تک آئی، اور یہ ایک عجیب دعا ہے۔ یہ ایکچوئل کیا ہے؟ یہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، نعمتوں کا شکر ہے۔ 3 دن انشاءاللہ 3 مختلف دعاؤں پہ، اور دعا سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور دعا کرنا کیسے چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے، کہاں مانگنا چاہیے، اور دعا کے بیچ میں جو آبسٹیکلس ہیں، جو ہرڈلس ہیں، وہ کیوں۔ انشاءاللہ 3 مجلسیں ہیں، کوشش کروں گا کہ 3 مجلسوں میں ایک کم از کم ایک دعا کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے، کلیئر ہو جائے کہ ریزن کیا ہے، جبکہ اللہ یہ بول رہا ہے کہ میں ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، ہر تمہاری آواز کو سنتا ہوں، جب تم پکارتے ہو میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں۔ جب وہ سنتا ہے تو پھر وہ دیتا کیوں نہیں، عطا کیوں نہیں، جبکہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا۔ یہ جو دعا میں نے جس سے آج مجلس کا آغاز کیا، دعا بھی ہے، شکر بھی ہے، تھینک یو بھی ہے اللہ کا، جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے۔ جس سے سب سے زیادہ جو ایشو ہے نا، عام طور پہ ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے، ایسا شکر جیسا معصوم نے ہم کو بتایا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہم کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ پہلا شکر کیا ہے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ پروردگار بول رہا، اللہ کا رسول کے ذریعے ہم سے آئی کہ روز صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں رکھا۔ کتنا عجیب شکر ہے کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیتا تو پھر کوئی زندہ ہی نہیں رہتا، صرف پیسے والے زندہ رہتے، سب بھوکے مر جاتے۔ وعدہ اللہ کر رہا، رازق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ رزق اللہ عطا کرتا ہے، معصومین کے ذریعے ملتا ہے، لیکن رازق تو وہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ روز صبح اٹھ کے یا وہابوں پڑھو، وہابوں کے معنی پرووائڈر، کہ اللہ تو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص روز صبح اٹھ کے وہابوں پڑھے، 100 مرتبہ پڑھو، 18 مرتبہ منیمم پڑھو، یا وہابوں، یا اس کے فوراً بعد بولو یا رازق، اللہ اس کے رزق ویسے نہیں روکتا، رزق اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، وہ تو کافر و مشرکین کو بھی دے رہا، ایک مومن کو بھی دے رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف مومن کو عطا کروں، اس نے کہا کہ میں سب کو رزق، میں رازق ہوں، اور کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس انداز سے دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے رزق ملے۔ اگر وہ اللہ چاہے تو دیوار میں سے رزق ملے، یہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر نہیں دینا چاہے، رزق رکتا ہے تو بالکل منہ تک آ جاتا، منہ تک آگے بھی رک جاتا۔ اس لیے کہ کوئی ایسے گناہ ہم سے ہو۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا جب وعدہ کر رہا اللہ تو کیوں نہیں دے؟ ہمارا رزق رکا ہوا ہے۔ کہ رزق رکا ہوا نہیں ہے، اللہ کبھی رزق دے گا۔ تم نے اپنے گھر کے دروازوں میں بڑے بڑے تالے ڈال دیے، اپنی لینگویج میں لاکس ڈال دیے کہ رحمت کے فرشتے انٹر ہی نہیں ہوتے۔ ابھی نے کہا مولا ہمارے پاس اتنے بڑے تالے ہیں ہی نہیں۔ امام نے کہا تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا رزق،
تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہارا رزق، تمہاری ناشکری کہ تم تھینکفل نہیں ہے اس لیے تمہارا رزق ہوگا۔ تو دوستو کوشش کروں گا یہ 3 دن میں، آج تو صرف رزق پہ بات کرتے ہیں کہ رزق ہے کیا، دیتا کیسا، کہاں کیسے جاتا ہے، اور اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو، یہ سب سے بڑا جملہ، اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا اور کہتا ہے کہ میں ہر جو مانگے گا مجھے دے، جو مجھ سے طلب کرے گا میں اس کو دوں، جہاں طلب کرے گا دوں۔ اس لیے کہ دنیا میں جو پیسے والے ہوتے ہیں آپ ان سے ہر وقت نہیں مانگ سکتے، سگا بھائی ہے، ریئل اون بردر ہے، ایک ہی ساتھ گرون اپ ہوئے، ریز ہوئے، ایک پیسے والا ملینر ہو گیا، ایک بالکل غریب ہے، کیا آپ نیو جرسی میں کوئی بڑے پیسے والے کو فون کر سکتے، بڑے فون کر کے اس کو بول سکتے ہیں بابا میں نے بگ پرابلم ہیلپ می، وہ بولے گا یار سگا بھائی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ دے گا، اس کے بعد بولے گا جان تم نے پریکٹس بنا لی، جو کام کرو، کتنا بھی بڑا پرابلم ہو، آدھی رات کو تم کتنا بھی بڑا نیک آدمی ہو، آدھی رات کو تم فون نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کے ٹائمنگ سے دینے کے، اس کے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، آرام کے وقت کتنا بھی بڑا سخی ہو آپ نہیں کر سکتے، وہ تو بگڑ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آرام کا وقت، اللہ بولا میں وہ ہوں نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، رات کے اندھیرے میں مانگو دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو جاگتے ہوئے مانگو، بیٹھے ہوئے مانگو چلتے ہوئے مانگو، 24/7 تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا بتا رہا ہوں، جتنا ہو سکے کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پہنچانا اور اس کی بارگاہ میں ختم کرنا۔ رزق کے بہت سے وقت اللہ نے بھی امپورٹنٹ کیے، میں یہ نہیں بول رہا پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، 24/7 وہ دے گا آپ کو، لیکن بعض ٹائمنگز اس کی طرف سے بہترین وقت جو رزق کا ہے، جہاں پہ اللہ پھر بار بار بول رہا ہوں وہ 24 گھنٹے دیتا ہے، کبھی بھی مانگو دیتا، یہ نہیں ہے کہ یہ ٹائم پہ دوں گا یہ ٹائم پہ نہیں دوں گا، لیکن بہترین وقت جو رزق کا وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، یو نو وائی؟ ہمارے آرام کا وقت، اور ایسے آرام کا وقت کہ اس وقت ہمارا شیطان تو فوراً پہنچ جاتا ہمارے پاس، اب ہوتا یار ابھی تو ٹھہر جاؤ بات میں، ابھی تو بہت تھکے ہوئے، جب تہجد کا ستارہ آسمان پہ آتا، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ویری ڈیفیکلٹ ہے، اس ٹائم پہ اگر آپ اٹھو، انہیں فجر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جب آسمان پہ وہ ستارہ، اس وقت اس طرح رحمت کے دروازے مکمل کھل جاتے۔ اب اللہ بتا دیکھو بندہ، اے میرے بندے مانگ لے جو مانگ رہے ہیں مانگ، لیکن وہ ہمارے آرام کا وقت، ہمارے آرام کا وقت۔ اچھا آپ بولیں گے کیوں اسی وقت کیوں کھلتے؟ تاریخ میں کئی واقعات ہیں، نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے، اللہ بات کرتے تھے، اور موسیٰ جب فرعون سے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو لے کر 60-70 ہزار لوگ ہیں، ان کو لے کے جب جا رہے تھے تو راستے میں کئی بڑے بڑے ڈیزرٹس بنے تھے، ایجپٹ کا واقعہ تاریخ اسلام میں بھی ہے، قصص الانبیاء میں بھی ہے، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا۔ جب موسیٰ جا رہے تھے تو جب پرانے زمانے میں جب یہ کیملز پہ جاتے تھے، ہارسز پہ جاتے تھے، تو جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ کوکس بھی ہوتے تھے، مطلب پہلے سے پلان ہوتا تھا کہ کوکس ہوتے تھے، پورا کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، اور سامنے لوگ رہتے تھے راستہ بتانے والے، مطلب پورا پلان کر کے نکلتے تھے۔ کوکس نے آگے کہا کہ نبی موسیٰ آگے کا جو راستہ ہے نا، ہم سمجھ رہے تھے وہاں پہ کچھ مل جائے گا، لیکن یہ راستے میں ہم کو پتا چلا کہ کچھ 100-200 کلومیٹر 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر، میں اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے آگے، نہ پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا، پانی تو پھر بھی مل جائے، کنویں ہیں، کھانا وانا نہیں ملے گا۔ اب آپ انتظام کریں گے، اب کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ اب یہ قوم موسیٰ سن لی، اور سب سے زیادہ پرابلم کریٹرز یہی ہے، سب سے زیادہ ذکر بھی قرآن میں ان کا بنی اسرائیل کا، اور سب سے زیادہ پرابلمز انہوں نے کیا، ان کے ڈیمانڈز بہت ہیں، یہ عجیب قوم ہے، یہ اس زمانے کے پرابلم کریٹر نہیں، آج بھی پرابلم کریٹر یہی لوگ ہیں، میں بغیر نام یہ بول رہا ہوں، ہم سمجھیں کہ لوگ کون ہیں۔ تو اس نے کہا پوری چیز دے لگے، کہ نبی خدا ہم تو فرعون کے پاس بھی اچھے ہیں، اب یہاں کے لوگ بھوکے مر جائیں گے صحرا میں ڈیزرٹ سے،
اب سوچو، کہنے لگے اللہ جبکہ موسیٰ نے ان کو فرعون سے بچا کر ان کو لے کر گئے، کہتے ہم فرعون کے بعد صرف کھانے کے لیے، رزق کے لیے آپ ارینجمنٹ کریں، آپ تو اللہ سے بات کر دینا، آپ اپنے اللہ کو بولو کھانا بھیجو۔ یہ خدا نے کہا یار میں مانگتا ہوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، وہ شاپ کر رہا ہے سوال ہے، ہاتھوں کو اٹھانے کا پروردگار تو جانتا ہے سب بھوکے مریں گے، کیا تو میرے لیے کھانا ان کے لیے کھانا بھیج سکتا؟ سب نے پکارا، ان کا آواز دے کے پکارو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب، سب نے ہاتھوں کو اٹھا کے یار اللہ کی بات ہے۔ یہ لوگ کے بعد پہلے اور ایک چیز استغفار، معافی، اس سے بھی رزق ہوتا ہے۔ سب نے اپنی گناہ کی معافی مانگی، اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھو تمہارے راستے کھلنے کے لیے پہلی چیز اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو، ایڈمٹ یور سن کہ یس آئی ڈیڈ اٹ، جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، which is very difficult۔ اگر میں اپنے سن کو مان لوں، اپنے گناہ کو ایکسپٹ کروں، یہ میں صرف بول نہیں رہا، معصومین نے کر کے بتایا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ معصومین نے کر کے بتایا، جبکہ معصومین کی طرف تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ مولا علی وہ کہ جو سر ابراہیم انبیاء کے علوم کا وارث ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر و نفاق، وہ علی گناہ کی معافی مانگ رہے، کیوں مانگ رہے بھائی؟ تصور بھی نہیں کر سکتے مولا کی طرف، معصومین کی طرف تصور بھی نہیں کر سکتے، اب تصور کرنا گناہ ہے۔ امام علی جیسی شخصیت، دعائے کمیل آپ جمعراتوں کو پڑھتے، آپ کے امام بارگاہ میں ہوتی، آپ کے گھروں میں ہوتی ہے دعائے کمیل، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے ہائر آف، سب سے اچھی دعا مولا علی علیہ السلام۔ اور دعا میں کیا ہے آپ خود دیکھو جا کے، مولا نے دعا کا طریقہ بتایا، اسٹائل بتایا کہ ہاؤ ٹو اپروچ، اللہ کی اپروچ کرنا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، کیسے اس سے مانگنا بہت سی چیز۔ امام نے کیا کہا، وہ دعا میں کیا، ابھی یہ واقعہ کمپلیٹ کرنا، امام نے کیا دعا کمیل میں طریقہ نہیں بتایا کہ اچھا ہر معصوم نے اسی طریقے سے دعا مانگی۔ مولا حسین کی روز عرفہ والی دعا جو آپ نے عرفے کے دن پڑھی ہو، اس کے بعد دعائے ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں آپ نے پڑھی ہو، چوتھے محملی، یہ ساری دعا کو ایون دعائے ندوہ کو لے فرائیڈے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ دعائے کمیل میں اتنا کلیئر بتایا میرے مولا نے کہ اللہ کو اپروچ کر سکا، اللہ سے مانگنا کیسا۔ سب سے پہلے ہر معصوم نے ایک چیز بتائی کہ وہ لوگ اپنی زبان کھولتے تھے اس کی تعریف کے، اور ان سے بہتر کون تھا اللہ کی تعریف کرنے والا؟ مولا نے طریقہ بتایا دعا مانگنے کا۔ آپ دعا کمیل کو خالی اپنی لینگویج میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو زبان آتی ہے اس میں لے کے مولا نہیں کر سکتا۔ پہلے اس کی تعریف الحمدللہ رب العالمین ہم کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے وقت پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اب تو اسٹیٹ اللہ یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے ختم۔ اس کے بعد وہ بھی جب پریشانی آتی ہے تو مانگتے ہیں، اور جب حالات صحیح رہتے تو ٹائم ہی نہیں رہتا دعا مانگنے، اور جو دعا نہیں مانگتا اور صرف نماز پڑھتا اس کی نماز منہ میں پھینک دی جائے گی۔ یہ یاد رکھو، بغیر دعا کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دعا بندگی کی معراج ہے، دعا تمہاری اپنے آپ کو نیچے کرنا، اس کو بڑا کرنا۔ وہ جتنا تم اللہ کو پریس کرو گے، جتنا پریس کرو، اللہ کی 1000 نام، 99 نیمز، جوشن کبیر میں 999 نیمز، اتنے نام ہے، کوئی ایک نام نہیں، لیتے رہو نام، اس کی نام کی تسبیح کرتے رہو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ بولتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا بات ہے، آپ خود سوچو، اگر اللہ ذکر کرنے لگے تو پھر آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھو پہلے اس کی تعریف کرو، کچھ نہیں۔ آپ دنیا کا بھی اصول، مثال کے طور پر نیو جرسی میں بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے نیک انسان، آپ ان سے اپروچ، آپ ان سے ملے، آپ کو ضرورت ہے، بڑا سخی انسان ہے، کئی ہے نیو جرسی میں، بڑا سخی ہے، آپ نے اسے جا کے آپ کیسا مانگتے؟ پہلے اس کی تعریف کرتے، ارے آپ کتنے اچھے انسان، آپ کتنے جنرس ہیں، آپ نے ہمیشہ مدد کی، آپ نے یہ کیا۔ اب وہ بھی کھڑے رہ کے بڑا اسٹائل سے سنتے رہتا ہے، یار کوئی تو تعریف کر رہا ہے، جبکہ ہے نہیں، آپ کو کچھ غرض ہے اس سے،
اس کے بعد آپ بولیں گے یار کیا $1000 مجھے دے سکتے, کین آئی بورو $1000 فرام یو. اب اتنی تعلیم کے بعد تو نہیں دیتا. اگر آپ جا کے اس کو اسٹریٹ بولیں اوہ گیو می $1000 وہ دے گا, ہے بھی تو نہیں دے گا, وہ بولے گا گیٹ آؤٹ فرام می. ہر آدمی کا دنیا میں بھی ایک طریقہ ہے مانگنے کا. اسٹائل سے مت مانگو, محبت پیار سے مانگو. اللہ بھی یہی بولے, ارے جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کرو. اب بندے تھوڑی تعریف کے قابل ہے, اللہ تعریف کے قابل ہے, معصومین تعریف کے قابل. کیا مانگو جتنا ہو سکے نا. جب بھی دعا مانگو رزق کے لیے 3-4 چیزیں بتاتا ہے, اس کے بعد دیکھو کہ انشاءاللہ آپ کا رزق ہوتا ہے. سلام پڑھ لے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل It's too early for یا صبح کے 5:30 6:30 ہو رہے انڈیا میں. اس وقت میں بامبے میں ہوں, مسلسل بیک ٹو بیک میرے مجلس ہے. باقی مجلس پڑھ کے فوراً سیکرامنٹو پڑھوں گا, فوراً بامبے پڑھوں گا. آج 7 مجلس یہی سب چل ایک کے پیچھے ایک. یہ سب یہ مولا کا کرم ہے, ذکر حسین کا صدقہ ہے. تو اللہ کی تعریف, اللہ کے نام آپ اس سے مانگتے رہو, اس کے بعد دیکھتے رہو. میں یقین کرو 3 مجلسیں اگر آپ نے سیریسلی سن لی, انشاءاللہ برابر اللہ چاہے کبھی کسی کا رزق کا پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ اس انداز سے اللہ سے مانگو. میں بار بار بول رہا ہوں, آپ 24 گھنٹے مانگو, کیسے بھی مانگو, ملے گا. اللہ رازق ہے. لیکن معصومین نے جو طریقہ بتایا, ہمارے اماموں نے جو طریقہ بتایا, جیسا ان لوگوں نے مانگا. اب سوچو کہ مولا جیسی پرسنالٹی, امام علی جیسی پرسنالٹی, وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جا رہے مانگے, کس انداز سے مانگے. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت میں سکھا. میرے مولا کی زیارت کر کے ہر ظاہر کہاں جاتا, کوفہ جاتا, مولا کے گھر کی زیارت کرتا. اس کے بعد امام علی کے گھر کی زیارت کر کے آگے بڑھ کے رائٹ پہ مڑتا مسجد کوفہ, اور عظیم مسجد, 14,000 15,000 سال پرانی مسجد ہے. مطلب مسجد پرانی نہیں, وہ جگہ جہاں نبی نوح کا زمانہ, جناب نوح کا گھر تھا. وہ ایک مسجد ایسی ہے کہ جہاں پہ پوری نماز پڑھنا ہے. مسجد نبوی میں ہے, خانہ کعبہ میں ہے, لیکن یہ مسجد میں پوری نماز. بہرحال سب سے بڑے ظاہر کیا کرتا, وہ جاتے ہی سامنے جو ہے انٹر ہوتا مسجد میں جانے کے لیے, کہ اس جگہ پہ جاتا کہ جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضرورت تھی. گیا مولا کی زیارت کرا, گریا کیا, ماتم کیا, پرسا دیا, واپس. جب واپس آ کے آپ رائٹ پہ سامنے پورا اوپن اسپیس, لیکن فوراً ظاہر رائٹ پہ مڑے, سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کا. ہر آدمی ہوئی گا. آپ میری طرف دیکھو, لک ایٹ. جب آپ جاتے چند قدم سامنے جناب مسلم کے دروازے سے جو مین انٹرنس ہے, اس سے بالکل 5-10 قدم پہلے رائٹ پہ ایک چھوٹا سا محراب تھا, اور رکتا وہاں پہ, ہر ظاہر کو روکا جاتا. بالکل جناب مسلم کے دروازے سے رائٹ پہ جو ایک محراب. کیا محراب ہے؟ بولا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا بیٹھ کے مناجات کرتا ہے. امام علی ان کی مناجات آج بھی موجود ہے, ہر کتاب میں ملے گی. مفاد الجناب سید ذیشر حضرت جوادی صاحب کی جو ماہ رمضان کی کتاب ہے, اس میں ان کا ترجمہ بھی. کیا کر رہے مولا؟ مناجات. علی کو کیا ضرورت ہے؟ بے نیازوں کا بے نیاز ہے علی, مولا علی. ارے جس کی ٹھوکر میں عالمین ہو, کائنات ہو, وہ علی مناجات کر رہا. کیا میری خواہش ہے آپ سے, جو بھی مجھے سنو, جہاں بھی مجھے سنو, میری ریکویسٹ ہے کہ آج مجلس کے بعد یا کل وہ مناجات نکالو. آپ کا ویکینڈ شروع ہو گیا, نکالو مناجات. زیادہ بڑی مناجات نہیں, ہارڈلی 5-6 منٹ کی ہے, لیکن اس میں طریقہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا. کیا طریقے سے میرا مولا. اگر آپ کو یہ پتا نہ چلے کہ یہ امام علی کی مناجات ہے, اور اگر آپ وہ مناجات پڑھیں اور دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی ایک آرڈنری آدمی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کتنی اچھی طریقے سے مانگا, کتنے پیارے انداز سے مانگا. لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ تو میرے مولا کی ہے, تو یقین نہیں آتا. کیا ہی ایسا مانگتے تھے؟ میرا مولا ایسا مانگتا تھا, اور ہم اس کے بعد زمین آسمان کا فرق ہے ان مولا کے مانگنے میں اور ہمارے مانگنے. آپ سوچو, جس کے پاس سب کچھ ہے, جس کے نام کے صدقے میں اللہ آج ہم کو دے.
میرے مولا کا وسیلہ اگر میرے پاس آ جائے تو اللہ ہم کو عطا کرے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیسا مان رہے ہیں؟ اللہ امام علی کیسا مان رہے ہیں؟ یہ ڈفرنس کو ختم کرو. یہ چیزیں یہ 3 دن میں آپ کو سیکھنا. آج تو پہلی بندی تھی کہ اگر انسان اس انداز سے مانے جیسا مولا مانتا, یقین نہیں آتا کہ تو رازق ہے, میں فقیر ہوں, میں مانگنے والا, تو دینے والا ہے, میں لینے والا, میرا مولا بولتا تو دینے والا ہے مالک, میں تو تیرا لینے والا, تیرا فقیر بنتا ہوں. ہم بولتے ہیں ہمارا سر اٹھا ہوا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پاس, غرور تکبر ہے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا رہے, اللہ وہی تو کہتا ہوں کس کا غرور ہے بابا, کس کا تکبر ہے, یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اور یہ نہیں کہ تم اللہ کے سامنے تم بندوں سے کرو گے تو ختم ہو جائے گا رزق. اب مثال کے طور پر رزق ملنے والا ہے, اب آپ کے دروازے کھلنے والے, آپ کو یہ بزنس ڈیل ہونے والی, کنفرم ہے کہ آپ کو آج مل جائے گی. لیکن مثال دے رہا, میں مثال دے رہا ہوں. صبح میں آپ نے کسی کو ہرٹ کر دیا, صبح میں اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ کر دیا, اور سب اس کو ہرٹ ہوا, اس کو تکلیف ہوئی, وہ مجبور ہو گیا کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا اس لیے کہ تم مالک ہے, تم دولت مند ہو, وہ غریب. آنے والا رزق, آنے والی نعمت, رزق میں آنے والی نعمت, آنے والی برکت, آنے والی اللہ کی مکمل رحمت تمہارے اس ایٹیٹیوڈ سے, تمہاری اس زبان سے. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا ہے؟ زمین سے عرش الہی کا فاصلہ کیا ہے؟ زمین سے عرش الہی کا فاصلہ کیا ہے؟ آپ سنیں گے مولا نے کیا کہا. میرے مولا نے کہا کہ مظلوم کے دل کی آگ, مظلوم کے دل کی آگ. جب تم نے کسی کو ایک جملہ بول دیا, وہ بیچارہ مجبور کچھ بول نہیں سکتا. مثال کے طور پر تم نے بیوی کو بولا, تم نے اپنے غریب رشتہ دار کو بولا, فون آیا اس اور تم نے اس کو کچھ بول دیا, وہ بیچارہ مجبور ہے, ہیلپ لیس. مولا کہتے ہیں کہ مظلوم کے دل کی آگ زمین سے عرش الہی کا فاصلہ. جیسے ہی تم نے کسی مومن کو ہرٹ کیا, اس کے دل کی جو آگ نکلی وہ سیدھا عرش الہی پہ گئی, اور جب واپس آتی نا عذاب الہی, تمہاری ساری رحمت کی دروازے بند. اس چیز سے ڈرو, اس چیز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. یہ بہترین مہینہ ہے ایام رمضان, اس میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, استغفار. معصوم کا واسطہ دے کے مولا حسین سے بڑا کس کا واسطہ ہے. لیکن رزق ایسا رکتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. آنے والا رزق رکتا کتنی نے, میں تو I'm really tired, میرے پاس تو مسلسل میسیجز آتے, مولانا یہ دعا دو, بتاؤ یہ چیز کرو, یہ چیز, ہم یہ پریشان ہے, یہ پریشان ہے, یہ پریشان. دنیا کا کوئی حصہ نہیں, ہر وقت یہی پرابلم, سب کا یہی مسئلہ کہ رزق رکا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, مسجد نبوی کا, آپ کا مسجد کوفہ کا بنا ہوتا ہے, مولا کی وہ مناجات نکالو کتابوں میں آپ پڑھو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں پڑھو. اس کے بعد آپ کے اگر یہاں پتھر بھی ہے تو آپ کے دل میں, آپ کی آنکھوں میں آنسو, صرف وہ طریقہ دیکھو کہ میرے مولا نے مانگا کیسا ہے. دعا کمیل تو آپ پڑھتے ہی, دعا کمیل ہمیشہ کوشش کرو ٹرانسلیشن پڑھیں. عربی میں نہ پڑھو, عربی پڑھنے کا ثواب اس لیے کہ مولا کے جو, لیکن ٹرانسلیشن پڑھنے سے آپ کی لائف بدلے. ٹرانسلیشن پڑھنے کے آپ کو پتہ چلے گا کہ what are you seeing, میرے مولا نے بولا کیا. یہ کوشش, جب بھی تم کوشش کرو کہ میں ٹرانسلیشن پڑھ گیا, لیکن ایسا نہیں تیز ایک ناول کی طرح پڑھ رہے, نہیں, ایک جملے میں رکھ کے 5 منٹ پڑھو. یہ ضروری نہیں کہ پوری دعا کو پڑھنا ہے, پوری دعا آپ 2 پیج پڑھو, 3 پیج پڑھو, اس کو سوچو کہ یار یہ امام علی بول رہا, ایسا بول رہا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدموع, یہ مولا کی جملے ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء, مولا بول. اس کے بعد اسی دعا, پلیز غور سے سنو, اسی دعا میں میرا مولا بولتا, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, میرے وہ گناہ معاف کر دے جو جس کا مجھے علم نہیں ہے, نالج نہیں. You can imagine. یہ کون بول رہا؟ علی بول. دعا کو میں جا کے دیکھ کہ یا اللہ بولے, مولا بولتے یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے, forgive کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. What do you mean knowledge نہیں? What do you mean knowledge نہیں? امام علی نے کیا کہا تھا کہ میں وہ علی ہوں جب جنگ صفین میں مالک اشتر ایک سائڈ پہ مالک اشتر لڑ رہے, ایک سائڈ پہ میرا مولا لڑ رہا.
मशहूबा का जंग नहीं पड़ा। 999 को मालिक अशतर की तलवार से मालिक अशतर ने खत्म किया। फासला इतना, एक वहां है दिया, और मौला ने 1000 को मारा। मालिक अशतर को पता चला कि मौला ने 1000 को मारा, मैं तो 999। मालिक अशतर इतनी बड़ी हस्ती, कमांडर इन चीफ है इमाम अली की फौज के आर्मी की। अब मालिक वो कि मेरा मौला बोलता है मेरा सीधा हाथ। उसके बाद वाला जुमला सुनना, मालिक की से इंपॉर्टेंट बता। मालिक अशतर वो है कि मेरा मौला बोल, प्लीज गौर से सुनो, मेरा मौला बोलते जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था, मालिक मेरे लिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वो मालिक के जहन में ख्याल आया कि मैंने 999 को मारा, अली ने 1000 मारा, मेरे में और अली में एक फर्क है, वो वहां बैठा हुआ है, इमाम अली वहां जंग लड़े। तो उस वक्त इमाम अली ने वहां से पुकार के क्या कहा था कि मालिक जो तेरे सामने आ रहा था तो उसे मार रहा था, सिर्फ ख्याल आया था, मालिक को बोला नहीं था, बात नहीं थी, इतना डिफरेंस था। उसके बाद मेरा मौला बोलता कि मालिक जो तुम्हारे सामने आ रहा था तुम मार रहे थे, मैं वो अली हूं जो नस्लों को देख रहा था, अब मार रहा। और अगर कोई नस्ल पे कोई मोमिन है तो छोड़ देगा। आप देखो जो नस्लों को देखे, प्लीज 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 गौर से सुनो, जो नस्लों को देखे, जनरेशन को देखे। बाद रिवायतों में 70, बाद रिवायतों में 70 कयामत तक की नस्लों को मौला देख, 70 नस्लों को, 70 जनरेशन को भी देखना कि कोई मोमिन है तो छोड़ दे। वो अली अल्लाह के सामने क्या बोला? Just imagine what I'm saying, दुआ खुमैल आपके सामने। वो अली बोल रहा है कि परवरदिगार मुझे वो इल्म नहीं है गुनाह का। व्हाट डू मीन इल्म नहीं है? जो नस्लों को देखे उनको इल्म नहीं। फिर यही अली मिंबर पे जाके बोले कि मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ। मेरा मौला ये बोल, मौला के जुमले। वो मेरा मौला जब अल्लाह की बारगाह में जाता सब कहते हैं परवरदिगार प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, वो गुनाह माफ कर दे जिसकी मुझे नॉलेज नहीं। आप इंसाफ से बोलो, आज हमारे पास है। मैं तो दुआ खुमैल बता रहा हूँ, मैं कोई और दुआ नहीं बता। हम इस तरह से बोलते, आप सोचो मौला ने अपने लिए नहीं बोला, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मौला ने ये नहीं कि मैं अली को नहीं मालूम, अली को तो हर राज मालूम, राज इलाही का नाम है अली। जो चूंटियों की नस्ल को बताया, सूरह निमल कुरान मजीद का मशहूर सूरा, वो चूंटियों का सरदार नबी सुलेमान के हाथ में जब आया था तो नबी सुलेमान से पूछा था कि आपकी आर्मी ज्यादा है या मेरी आर्मी ज्यादा है? तो उस वक्त नबी सुलेमान ने कहा मेरी, और उसने कहा नहीं मेरी ज्यादा। आप मैं हर घंटे में 70 हजार या 70 लाख चूंटियों को जमीन से निकाल सकता हूँ। तो उस वक्त नबी चूंटियों के सरदार ने पूछा नबी सुलेमान को, आप बता सकते हैं कि मेल कितने फीमेल कितने? नबी सुलेमान जबकि सारे जानवरों पे, परिंदों पे, हवा पे आपकी हुकूमत थी, आपने कहा मैं नहीं बता सकता। तो उस वक्त सुलेमान ने पलट कर सरदार से पूछा तू बता सकता? मेरे मौला से पूछा तो मौला ने कहा मैं कयामत तक बता सकता कि कितने आए, कितने इस वक्त है और कितने आने वाले। ये अली, लेकिन अल्लाह के सामने जा रहे, कैसा मान रहे, कैसा मान रहे कि मेरे परवरदिगार तू मुझे फॉरगिव कर दे, मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं। इमाम अली अपने लिए नहीं बोल रहा, ये हमको मैसेज दे रहे कि है मेरे चाहने वालों, है मेरा कलिमा पढ़ने वालों। जब मैं अल्लाह की बारगाह में जाके इस तरह अल्लाह को अप्रोच करता हूं तो व्हाट हैपेंड टू यू? तुमको क्या हुआ? तुम किस गफलत में बैठे हो? मैं अली जैसा बंदा हो के ऐसे मानता हूं तो तुमको क्या हुआ? ये असल मैसेज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और पढ़ ले प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेरी क्लियर मैसेज है इमाम अली दुआ कमेंट में, वेरी क्लियर मैसेज कि सिर्फ मौला ने तरीका व एक स्टाइल दिया। क्या अगर तुम अल्लाह से ऐसे अप्रोच करोगे तो फिर देखो कि तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी दुआएं कबूल कैसे। अब मेरे मौला का वास्ता लेके मांगो, डायरेक्ट तो मांगो ही मत। जब मांगना मासूमीन का वास्ता, अरे मासूमीन तो बड़े हैं, उनके गुलाम फिजा और खंबर से मांगो मिलेगा। फिजा और खंबर से मांगो, देखिए उस अंदाज से मांगो। पहली चीज मौला ने क्या बताई? सॉरी, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सॉरी के बगैर कुछ नहीं होने वाला। याद अगर तुम्हारी जबान पे सॉरी नहीं, मौला अली के बाद एक शख्स था, पूरे लोग बैठे हुए मौला के पास,
ایک نے آگے کہا مولا میں بہت آج کل پریشان ہوں. امام علی نے کہا کہ استغفار کر، معافی مانگ اللہ کی بات. چلا گیا. دوسرا ہے آگے کہنے لگا مولا گھر میں بیماریاں چل، آپ کوئی دعا بتائیں، کوئی تدبیر کریں. مولا نے کہا جا گھر میں استغفار کر اللہ کی بات. اٹھ کے چلے گئے. ایک نے کہا اولاد نہیں، مولا نے کہا وہ استغفار. ایک نے کہا مولا کاروبار نہیں چل رہا، مولا نے. تو لوگوں نے کہا مولا جو آ کے بول رہا آپ اس کو بول رہے استغفار. آپ تو کوئی دعا ہی نہیں بتا. علی نے کہا تم کو کیا معلوم کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار تمہارے رحمت، اللہ کی رحمت کے دروازوں میں سے کھول دیتا ہے. اسی لیے آپ دعائے کمیل میں کتنی استغفار کیے مولا نے؟ 8. اب کب کیے؟ بیچ میں نہیں کی، سٹارٹنگ میں اس کی تعریف کی، فوراً استغفار کرنا شروع کر. دعائے کمیل کا سٹائل دیکھو مولا نے، پہلے اس کی تعریف فوراً، اس کے بعد معافی. یہ طریقے سے اگر تم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں نیو جرسی میں تو دعا مانگو، تمہارا رزق کبھی بند نہیں، تمہاری جاب کبھی نہیں جائے گی، تمہارا بزنس کبھی نہیں رکے. پورے نیو جرسی کا بزنس رہے گا، تمہارا بزنس ہوگا، تمہارا کاروبار. اور سب سے پہلی چیز جب تم اس طرح مانگتے نا تو اللہ تم کو ایک سیٹسفیکشن دیتا، جب ایک سکون عطا کرتا. جو بندے سٹریس میں، اتنے پرابلمس ہیں سٹریس کے جس کو مدر آف آل ڈیزیز بولتے، ساری بیماریاں اسی سے آ. ہر آدمی بولتا ارے مولانا پلیز اتنے سٹریس میں چلے گئے، پلس کھا رہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے. بہترین طریقہ اسی دعائے کمیل میں امام نے کہا. اسی دعائے کمیل میں امام علی نے سٹریس کی بیماری کا بتایا. کہا اللہ آپ دعائے کمیل کے اینڈ تو کہا ذکرہ شفا، اے میرے پروردگار تیرا ذکر شفا ہے، اللہ تیرا ذکر شفا. اور اس کو آزما کے دیکھنا. میں آج پہلی مجلس میں بیت الخان کی آپ کو یہ دے رہا ہوں، آزما کے دیکھو. اللہ کی وہ تسبیح پڑھو، تسبیحات اربع، 4 نام ہے اللہ کے آؤٹ آف 99 نیمز. یہ 4 نام کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ. اب یہ بھی اس کا بھی آپ دیکھو کہ یہ ایسے نام کہ واجب نماز میں رکھ دیے گئے. عجیب تسبیح ہے. یعنی ہماری واجب نماز میں اللہ کے 1000 نام، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، نہیں ہے؟ یا کریم ہو، یا رازق ہو، یا غفور ہو، یا ستار ہو، یا وہاب ہو، 1000 نام ہے اللہ کے، کوئی بھی نام رکھ سکتے. یہ 4 نام کیوں رکھے؟ کبھی سوچا یہ بات کہ اتنے امپورٹنٹ نیمز ہیں، اتنے امپورٹنٹ کہ کہا واجب نماز میں تم پڑھو دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت علم کے بدلے. پھر 3rd and 4th رکعت میں مستحب ہے یہ پڑھنا، اور مغرب کی 1 رکعت میں مستحب. پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد پڑھو، لیکن بعد میں یہ پڑھو. آپ نے غور کیا کتنے عجیب نام کیا ہے؟ پورے نام، ایک نام پہ ایک مجلس پڑھ دو. اللہ کے یہ نام ہے مشہور. پہلا کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ آپ کب بولتے ہیں؟ سبحان اللہ ایک تعریف، تم پریز کر. میں جب سے یہی بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سبحان اللہ اس کی تعریف. پہلے اس کو آپ یہ سوچو، اس کو پسند ہے اس کی تعریف. ایک بات کہ تعریف کا قابل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، یا پھر معصومین، یا معصومین کو پریس کرو یا اللہ کو پریس کرو، میرے مولا کو پریس. مولا کا عجیب جملہ ایک سرمن میں مولا کہتے ہیں کہ مجھے ہر فخر زیب دیتا ہے. کیا بات ہے میرے مولا کی. اور حقیقت میں مجھے ہر فخر زیب دیتا ہے. بے شک میرے مولا کو زیب دیتا ہے، لیکن وہ میرا مولا اس کی تعریف کرتا، میرا مولا اس کی تعریف کرتا. پہلی چیز سبحان اللہ. آپ خالی یہ سبحان اللہ جو ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے یہ عجیب تسبیح ہے. اس تسبیح میں 3 نام ہیں. ایک اس کی وحدانیت کا نام. یہ تینوں ناموں کو بی بی زہرا نے اپنی تسبیح میں رکھا. آپ سنتے میں کیا حقیقت میں 3 ایسے نام ہیں. لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت کا ہے، لیکن یہ 3 نام اللہ کے ایسے، اس کو اللہ نے اپنی بی بی زہرا نے اپنی تسبیح میں رکھا. پہلی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر آپ صبح اٹھ کے
نماز فجر کے بعد آپ خالی سبحان اللہ پڑھو، اس کے بعد دیکھو سبحان صرف اس کی تعریف، اس کے بعد پہلے آپ غور سے سنو، میں ایک ایک جملے پہ آگے بڑھ، پہلا جملہ پہلی چیز کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ الحمدللہ، سجدہ آپ کا، اللہ تیرا شکر شکر شکر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے یار، آلویز تمہاری زبان میں یہ رہنا، اللہ تیرا شکر، I'm really thankful to you, I'm really thankful to you، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اب اصل نام، پہلے تعریف شکر، اب اس کی وحدانیت کا اعلان، لا الہ الا اللہ، عجیب نام ہے اللہ، اس کی تسبیح کی، اس کی کوئی خدا نہیں ہے سوائے تیرے، کوئی خدا، آپ ایڈمٹ کر رہے اللہ کی بارگاہ میں بہترین تسبیح ہے، بہترین ورد ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ کرتے ہیں، کیسے تمہارا رزق ہوتا ہے، کیسی تمہاری آخر میں کیا؟ پہلا نام سبحان تعریف، پھر شکر، پھر اس کی وحدانیت کا اعلان، اور آخر میں جو سب سے بڑا نام ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا نام، آپ ایڈمٹ کریں کیا؟ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ آپ سوچو اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا نام ہے اللہ کا کہ تمہاری واجب نماز ہو یا کوئی نماز، آپ نے نیت کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی، واجب قربتاً اللہ، شروع کرنا نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے۔ You cannot start till you say اللہ اکبر۔ نماز کا آغاز اللہ کے اس نام سے ہو، کتنا بڑا نام ہے، کوئی نماز واجب و سنت نیت کے بعد جب تک تم اللہ اکبر نہیں بولو گے تم اپنی نماز کا آغاز نہیں کر سکتے۔ یہ بیچ نیت اور نماز اس کے بیچ کا نام سٹارٹ ہو رہا، تو تم اپنی زندگی اللہ اکبر کے مانے کیا؟ اللہ تم سب سے بڑا، آپ ایڈمٹ کر رہے کہ تم سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں، یہ ایڈمیشن ہم بولتے ہیں نیو جرسی کے سب سے بڑے تو میں ہوں، میں بار بار نیو جرسی بول رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، یہ میری عادت ہے کہ جس شہر میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں، میرا مطلب نیو جرسی نہیں ہوتا، میرے جنرل میسج، ہمارا کیا اسٹائل، ہم کبھی نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیں، اس کو بڑا نہیں سمجھ، تو یہ چیز کے احتیاط کرو۔ بس اب میں آج ایک انٹروڈکشن دیا ہوں، کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں جاؤں گا، میں پلٹ کے جا رہا نبی موسیٰ کے پاس، میں جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں چھوڑ دیا وہ واقعی کوئی انکمپلیٹ نہیں، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر میں پلٹ کے وہیں چلا گیا کہ رزق کا ٹائم کیا، رزق کا ٹائم، نبی موسیٰ پہنچ رہے، کوکس نے آگے کہا پرابلم ہے، انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو جانتا ہے اس کا کچھ، تو دیکھ رہا میرے مالک، تو انتظام کر کھانے کا۔ آواز آئی ٹھیک ہے موسیٰ، اوکے فوراً بھیجتا ہوں، فوراً بھیجتا ہوں، کہا ٹھیک۔ اب جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا آنے کا کھانے کا، کوکس نے کہا کہ اب تو ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن جو بھی ٹائم آتا کب تھا، یہ منوسلوا، یہی ہے منوسلوا، منوسلوا آتا کب، لنچ پہ نہیں آتا تھا 12 بجے، ڈنر پہ 8 بجے نہیں آتا تھا، صبح بریک فاسٹ پہ 8 o'clock پہ نہیں آتا تھا، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، حیات القلوب میں علامہ مجلسی سے لکھ رہے کہ منوسلوا کا جو ٹائمنگز 10,000 آدمی ہے مثالی طور پر ان کے لشکر میں، فرشتے بڑی بڑی ٹریز میں لے کے، آج کے زمانے کے اگر آپ فوڈ بنے کیا آتا تھا، برگرز آتے تھے، پیزا آتا تھا، یہ آتا تھا، میکڈونلڈز آتے تھے، ویسی ہر چیز، فش آ رہی، چکن آ رہی، روٹی آ رہی، آج کی لینگویج میں بول رہا بچوں کے لیے بول رہا، اس وجہ کا اتنی بڑی بڑی ٹریز فرشتے لا رہے، اور آپ یہ سمجھو کہ اللہ کے پاس سے اللہ کیا ایک کری یا 2 کری میں ڈالے گا، نیور، تو وہ سخی ہے، سخی، اور اتنا کھانا آتا تھا، فرشتے ٹریز لے کے آتے تھے، نیچے سفرہ بچھاتے تھے پورا بڑا، کتنے بجے آتا تھا کھانا، آپ تاریخ سے اٹھا کے دیکھو، حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھی کہ صبح جب ستارہ تہجد کا آسمان پہ آتا تھا،
उस वक्त फरिश्ते खाना लेके नहीं चाहिए। और ये नहीं कि चले उस वक्त तो पहुंचे 2 घंटे लग रहे, नहीं, वो तो कुन फैदुन का मामला, अल्लाह इरादा करता है फौरन पहुंच जाए। सारे फरिश्ते नीचे लेकर आए, सबके सामने ब्यूटीफुल वेरी वार्म फूड, हॉट फूड सामने रखा। कब तक रहता था? तहज्जुद से लेके पूरे फजर तक। नमाज कंप्लीट हुई, उसके बाद जब पहली सूरज की किरण रेज दुनिया में आई, पहली सूरज की किरण आई, फरिश्ते सारा खाना लेके चला। जो जागता था वो पाता था, जो सोता था वो। तो वेरी क्लियर मैसेज। मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि गलत मत समझो कि अल्लाह दोपहर में रिस्क नहीं देगा तुमको, लंच डिनर में नहीं देगा, नहीं, वो 24 घंटे देगा। लेकिन अगर रिस्क को खुलवाना है, दरवाजों को खुलवाना है, वो लॉक्स को खुलवाना है, तो सुबह तहज्जुद को, फजर पे उठ के नमाज। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है कि वो हर इश्यू को तुम्हारे दूर कर दे। कोई इश्यू ऐसा नहीं, अगर मिसाल के तौर पर मैं आरिफ मिर्ज़ावी के जुमले नहीं, मेरे मासूम इमाम के जुमले, मेरा मासूम इमाम बोलता कि अगर कोई शख्स तहज्जुद पढ़ता है एंड इफ ही सेज कि मुझे रिस्क का प्रॉब्लम, ही इज अ लायर, काज़िब, काज़िब। अगर वो ये बोले, कितना बड़ा जुमला मेरे मासूम इमाम, अगर वो तहज्जुद की नमाज पढ़े और ये बोले कि मैं रिस्क का मेरा प्रॉब्लम है, तो झूठा है। कभी तहज्जुद पढ़ने वाला रिस्क के लिए ऐसा नहीं है। तहज्जुद अगर आप 11 रकत नहीं पढ़ सकते, 3 रकत पढ़ो बस। मैंने दर हुसैन की मजलिसों में बोला, अशे अव्वल में, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, मैं यूथ को बोला, बड़ों को नहीं बोला, बड़े तो माशाल्लाह सभी पढ़। मैं यूथ का लड़का लड़की को 3 रकत पढ़ो यार, बिफोर यू गो टू बेड। मिसाल के तौर पे 12 बजे तुम बेड पे जा रहे, 10 मिनट पहले तहज्जुद पढ़ लो, 2 रकत शिफा, 1 रकत वितर, साहब। और इसी तरीका बताओ कि आप बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज है, शिफा पढ़ो, वितर में एक अलग 1 मरतबा सूरह खुद पढ़ो, खुद के लिए हाथ 70 टाइम्स 300 मरतबा नहीं बोलते, अलग हो 70 मरतबा बोलो, कोई मुश्किल, 70 टाइम्स बोलो अलग। उसके बाद 40 नाम नहीं लेते, 10 नाम लेते, अल्लाहुम्मा फिर, अल्लाहुम्मा फिर, अल्लाहुम्मा फिर, अल्लाहुम्मा फिर, काफी। ये जरूरी नहीं है कि 40, जितने ज्यादा लोग हैं उतना सवाब। चौथे इमाम 4000 नाम लेते थे, मेरा मौला 4000 नाम लेता था। कंपल्सरी नहीं, इसलिए कि मुस्तहब नमाज। तो आप 10 नाम, बीवी की तस्वीर पढ़ो, हाथों में उठा। ये नमाज तुम्हारे रिस्क को खोलेगी। मैंने आज सिर्फ बोला है, कल इसके डिटेल में जाएगा। इसे 40 मिनट की मजलिस होगी, उससे 45 से 50 मिनट कहा गया। बरं ठीक है, जो टाइम दिया गया उसको खत्म करूंगा। तो कोशिश करो ये नमाज पढ़ने वाला। अच्छा, और एक बात बोलूं, शब नमाज की जब बात है, 2-3 बातें सुन कि ये नमाज अगर औलाद किसी को नहीं, कोई औलाद, जिस हफ्ते इतने फोन आते ना, मौलाना को दुआ बताओ, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। मैं हमेशा बोलता कि नमाज नहीं पढ़ो, तो जैसी मैं बोलता नमाज पढ़ो, बोलते अरे मौलाना नमाज से औलाद से क्या मतलब, मुझे औलाद चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे लड़की। आप नमाज शब बोल रहे। मैंने कहा यार सुनो, नमाज शब से तुम मौला अली अलैहिस्सलाम ने, मेरे मौला ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा। नमाज शब पढ़ के मौला अब्बास के लिए दुआ की थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर जो मेरा वारिस हो, मेरी शुजाअत का वारिस। मैंने कहा बेटा चाहते हो ना कि शब नमाज पढ़ो, 40 दिन में कंसीव करोगे। और अगर बेटी चाहती हो तो उसके लिए भी नमाज शब पढ़ो। उसने कहा बेटी से कैसा? मैंने कहा मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा। शब नमाज में मौला हुसैन ने कहा था कि अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जिससे मैं मोहब्बत करूं, वो मुझसे मोहब्बत करे और मैं तेरी मोहब्बत में उसको छोड़ कर चला। कितनी अजीब दुआ है, क्या मेरे मौला का करम है। मांगा अल्लाह से और ये कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मैं उससे मोहब्बत करूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में उसको छोड़ के चला गया। तो ये इम्तिहान लूं। तो अगर नमाज शब औलाद के लिए बेहतरीन अमल है। 40 दिन में बंदा खातून कंसीव कर ले, 40 डेज। लेकिन फिर और मैं कोई दुआ बताऊं आपको, वो विद कंडीशंस अप्लाई, ऑलवेज कंडीशंस अप्लाई। ये याद रखो सर,
یہ نہیں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ تمہاری منہ سے نکلا فوراً ہو گیا. ہر چیز کے لیے کنڈیشنز ہیں, ہر چیز کے لیے کنڈیشنز ہیں. وہ انشاءاللہ کل زیارات کے بارے میں بھی بتاؤں. ہر چیز کے لیے کنڈیشن. اگر تم اس کنڈیشن کو اپلائی کرے تو تمہاری زبان سے جملے نکلنا, تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ. آج کے دور میں آغائے بہجت نہیں تھے, آج بھی ایسے علماء, آج بھی ایسے لوگ کہ جن کی زبان سے نکلنا کام ہوگا اتنے پائس. تو وہ ہم کو یہ چیک کرنا ہے جب وعدہ کر رہا ہوں ہم کو مل رہا کیوں؟ ہو سکتا ہے میری زبان کا گناہ, ہو سکتا ہے میری آنکھ کا گناہ, ہو سکتا ہے میں اس کی نافرمانی کا, جس کی وجہ سے یہ تالے پڑے, جس کی وجہ سے رحمت ہوئی, اس کے لیے سارے میں نے کہا استغفار کرو. آج جو بھی باتیں کی کوشش کرو اس میں عمل کریں. اب آخری بات بول رہا ہے, یہ ساری چیزیں کل آئیں گی. میں نے آج صرف ہیڈ لائنز دی 2 مجلسوں میں. اور ایک چیز, شب نماز کے بعد زیارت وارثہ اگر کوئی پڑھ لے یا فجر کی نماز پہ زیارت وارثہ, رزق کو ایسا کھول کے, میں 1-2 جملے بول کے ختم کرنا, 45 منٹ کی مجلس ہو جائے گی. پھر بھی مسائل بھی یہ بولتا آپ کو کہ زیارت وارثہ بہترین 70 فضیلتیں جو اس کی بتائی گئی, اس میں میں نے آزما کے دیکھا کہ وارثہ ایک ایسی زیارت ہے مولا حسین کہ جو رزق کے دروازوں کو کھولے. اگر کوئی وارثہ پڑ گیا نیو جرسی میں اپنے گھر سے باہر آئے, تم رزق کی تلاش میں جا رہے تو تمہارے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا. آپ امیجن کرو جس کے رزق کا ضامن حسین ہو جائے اس کو کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم آ سکتا. اتنی خوبصورت 4 یا 5 منٹ کی جا رہا. انشاءاللہ کل پرسوں 2 دن ہیں اور اسی ٹائم پہ آؤں گا انڈیا کے 6:30 in the morning انشاءاللہ. بہرحال مولا خوش رکھے. اور یہ امام بارگاہ بھی بیت الخیم جو ہے میرے زمانے کے امام کے نام تھا. اللہ مومنین و مومنات کا وہاں سارے نیو جرسی کے اور بیت الخیم میں جو بزرگ ہیں اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, صحت کے ساتھ خوش رکھے. بس دوستوں, یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں. ابھی ذاکر نے اتنا خوبصورت مرثیہ پڑھا, یہ اتنا خوبصورت مرثیہ, اتنا دردناک مرثیہ. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے, سوفاز پہ بیٹھے ہوئے, چیئرز پہ بیٹھے ہوئے, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے, اگر شوز پہنے ہوئے تو پلیز ریموو یور شوز اینڈ ریموو یور چپلس. اس لیے کہ میں مسائل پڑھ رہا ہوں. مولا آپ کا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب مسائل ہوتے ہیں مولا حسین کا ذکر بنتا ہے. میری مظلوم بیوی مادر حسین آتی ہے, بیوی آگے کچھ نہیں کرتی, بیوی آگے ایک ہی چیز مانگتی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, تمہارے 2 آنسو چاہیے. دوستو, ابھی ذاکر نے جس لمحے کا ذکر کیا, اس شہزادی کی فریاد, اس بیوی کی فریاد, اس بہن مظلوم بہن کی فریاد کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا, جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پورا گھر کو لوٹتے ہوئے. آخری مصرے پہ, جس مصرے پہ ذاکر نے مرثیے کو ختم کیا, میرے بھائی کی خون بھری تصویر لے گیا. کتنا عجیب مصرع ہے, آخری مصرع ہے اس بیت, میرے بھائی کی خون بھری تصویر. آپ امیجن کرو, آپ تصور کرو کہ شہزادی کا کیا حال ہو کہ بی بی کے سامنے میرے مولا کی خون بھری تصویر چلی گئی. جب سوکھا ہے گلے پہ خنجر چلا, میری شہزادی دیکھ رہی تھی, امام کے کانوں میں بی بی کی آواز آئی, بی بی کی فریاد, تو امام نے گھٹنوں پر زور دے کر کہا خیمے میں واپس جاؤ. شہزادی خیمے میں آئی تو زمین کو زلزلہ تھا, سیاہ آندھیاں چل رہی تھی. بی بی نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ کیا حالات. امام نے کہا بھوپی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائی. شہزادی نے پردے کو ہٹایا, امام کا چہرہ سرخ ہونے لگا, اتنا سرخ ہوا آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام اپنے مقام سے کھڑا ہوا, کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ.
शहजादी ने कहा कि बेटा किसको सलाम कर रहे हैं? तो कहा फूफी अम्मा अम्मा यतीम हो गया। ये जुमला काफी था कि मेरे बाबा का सर के नल्ला पे है। तो दोस्तों ये वही तस्वीर है जिसका जिक्र शायर ने किया। उसके बाद जब बीबी ये फरियाद कब कर रही थी? 11 मुहर्रम को जब करबला से जा रही थी, जब बीबी का जब 11 मुहर्रम वो मुसीबत का दिन था, जब एक एक बीबी को ज़ैनब सवार कर रही थी, आखिर में आप रह गई जनाब फिजा और चौथे इमाम। इमाम को भी सवार किया, फिजा को भी सवार किया। बस दोस्तों उसके बाद वो लम्हा आया कि ज़ैनब ने तड़प के हुसैन को नहीं पुकारा, बल्कि नहर की तरफ देखकर अब्बास से कहा भैया मदीने से चलते वक्त तुमने बहन को सवार किया, हमेशा तुम बहन को सवार करते थे, आज कहाँ चले गए भैया? आज ज़ैनब को कोई सवार करने वाला नहीं। उसके बाद दोस्तों बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जब ये लुटा हुआ काफिला मख्तल से गुजर रहा था तो जनाब लैला ने देखा ऊंट की बुलंदी से कि अली अकबर का लाशा धूप में पड़ा हुआ। जरा कोई माँ के दिल से पूछे अली अकबर जैसा बेटा। लैला ने लाशे को देख के बीबी तड़प गई। ऊंट की बुलंदी से कहा मेरे लाल तुम्हारा लाशा धूप में है, आज के बाद माँ कभी साए में नहीं बैठेगी। बेटा मैं अब कभी साए में नहीं बैठूंगी, आज तुम्हारा लाशा मेरे बच्चे है, तुम्हारा लाशा धूप में। जब आपने अली असगर को देखा छोटा सी मैयत पड़ी है तो तड़प के कहा मेरे लाल तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया। अली असगर माँ किसके सहारे जिंदा रहे? बेटा मैं कैसे जिंदा रहूं बगैर तुम्हारे? जब झूले को देखती हूँ कि आए मेरे बच्चे का झूला भी जल गया, कोई निशानी बाकी नहीं रही। उसके बाद उम्मे परवा ने कासिम के पामाल लाशे को देखा, तड़प के कहा मेरे लाल मेरा लाशा धूप में पड़ा हुआ। एक एक बीबी ने अपने अपने वारिस को याद किया। मेरी शहजादी, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जैसी शहजादी का ऊँट नशेर से गुजरा तो बीबी देख के बीबी तड़प गई। देखा चौथे इमाम हुसैन के लाशे के करीब ठहर के सर से पैर तक कांप रहे। बीबी ने अपने आप को ऊँट से जमीन पे गिरा दिया। अरे मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। ज़ियारत नाइया में जमाने का इमाम मेरी शहजादी को सलाम करता ये कह के कि सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके दोनों हाथ बसे गर्दन से बंधे हुए थे। अजीजों ज़ैनब ऊँट से ऐसे आई जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा अपने आप को संभालो। बीबी ने कहा बेटा तुम संभालो अपने आप को। उस वक्त इमाम ने तड़प के कहा, बस मजलिस खत्म हो गई। इमाम ने तड़प के कहा फूफी अम्मा मैं कैसे संभालूं? अरे मैं जवान बेटा हूँ, ये मेरे बाबा का बाबा लाशा है। अरे मैं बाप को दफन भी नहीं कर सकता। ज़ैनब का दिल फट गया, नहर का रुख किया, मदीने का रुख करके कहा नाना ये आपका हुसैन है नाना, इसका लाशा घोड़ों से पामाल। मेरे मौला हुसैन की मसायब का वास्ता, मेरी शहजादी की मसायब का वास्ता हमारी ये मजलिस को कबूल कर। ये मजलिस मेरी बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बने। जो मौला के चाहने वाले दुआएं कर रहे अल्लाह उनकी एक एक दुआ को तो कबूल फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दो। जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर। मकामात में मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। सीरिया में शैतानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। उनके सदक़े में सारे मौला के चाहने वालों को सलामत, सारे बीमारों को सेहत कामिला अता। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार। एक सूरह फातिहा जो जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया उनके मरहूमीन, बैतुल खैम की इंतजामिया के सारे मरहूमीन, अपने अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه